آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 91 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع ہو سکے۔ قبل از اسلام جزیرہ عرب میں آزاد ریاستیں۔ مملکت حیرہ۔ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس وقت دو عالمی قوتیں تھیں جنہوں نے متمدن دنیا کو آپس میں بانٹ رکھا تھا، مغرب میں اہل روم اور مشرق میں اہل ایران۔ ان دونوں مملکتوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے اپنی سرحدوں کے قریب عربی قبائل کو بفر سٹیٹس یعنی دو مملکتوں کو جدا کرنے والی درمیانی مملکت قائم کر رکھی تھی۔ ایران والے اپنی سرحدوں پر واقع عربی قبائل کے حکمران طبقے کی سرپرستی کرتے تھے اور یہ لوگ اس کے صلے میں انہیں اپنے سپاہی مہیا کرتے جو رومی حملہ آور لشکروں کے ساتھ نبرد آزما ہوتے۔ نیز اگر بادیہ نشین عرب قبائل ایران کے شہروں، ان کی تجارتی منڈیوں اور تجارتی کاروانوں پر یلغار کر دیتے تو اس وقت بھی یہ عرب قبائل اپنے عرب بھائیوں کو اس تخت و تاراج سے روکتے اور اگر ضرورت محسوس ہوتی تو بزور شمشیر انہیں اپنے صحراؤں میں واپس جانے پر مجبور کر دیتے۔ ایران کی مغربی سرحد پر جو بفر سٹیٹ تھی اس کے حکمران خاندان کا نام مناظرہ تھا۔ اس طرح رومیوں کی مشرقی سرحد پر بھی عرب قبائل پر مشتمل ایک بفر سٹیٹ تھی جس کے حکمران خاندان کو غساسنہ کہا جاتا تھا۔ غسان ایک چشمے کا نام ہے۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ جب یمن سے ترک وطن کر کے یہاں پہنچے تو اس چشمے کے ارد گرد اپنے خیمے نصب کیے اور وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ اسی نسبت سے وہ غساسنہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اب ہم بڑے اختصار کے ساتھ ان دونوں سرحدی ریاستوں کے حوال بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو قبل از اسلام جزیرہ عرب کی سیاسی صورتحال پر آگاہی ہو جائے۔ حیرہ کی ریاست کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کا سارا علاقہ بڑا زرخیز اور آباد تھا۔ نہر فرات سے زمینوں کی آبپاشی کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی تھیں جو اس علاقے کے باغات اور زرعی اجناس کو سیراب کرتی تھیں۔ سن 233 قبل مسیح میں سکندر رومی نے ایران پر حملہ کیا۔ اس کے بادشاہ دارا کو شکست فاش دی۔ پھر ایران کی عظیم مملکت کو چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ریاست پر ایک خود مختار بادشاہ مقرر کر دیا تاکہ ہر بادشاہ اپنی ذات اور اپنی مملکت کے بچاؤ کے لیے اپنے پڑوسی امراء و ملوک سے دستے بگریباں رہیں۔ ان کی یہ بکھری ہوئی قوتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی رہیں گی، نہ ان میں اتحاد ہوگا نہ ان میں قوت ہوگی اور نہ یہ کبھی اس کے ملک پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکیں گے۔ ایران سن 226 قبل مسیح سے سن 233 قبل مسیح تک اس طوائف الملوکی کا شکار رہا۔ آخر کار خاندان ساسان کا جد اعلیٰ اردشیر بن بابک پیدا ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قلع قمع کر کے ایران کی وحدت و سالمیت کو بحال کر دیا اور جو عربی علاقے اس کے قرب و جوار میں تھے ان کو اپنا زیر نگی بنا لیا۔ ان مقبوضہ عرب علاقوں میں حیرہ اور انبا کے علاقے بہت مشہور ہیں۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ ان کو اندرونی معاملات میں مکمل آزادی دے دی تاکہ وہ اندرونی معاملات میں آزادی سے بہرہ رہیں اور جب ایران کو ان کے بدو بھائیوں کی یلغار سے بچانے کی ضرورت پڑے تو یہ ان کے راستے میں سد سکندری بن کر کھڑے ہوں اور اگر رومی حکومت سے ایرانی حکومت کی جنگ ہو تو صحرائی علاقوں کی یہ طاقتور اور صحت مند سپاہی ان کی فوج میں شامل ہو کر ان کے دشمنوں سے لڑیں اور اپنی شجاعت، جسمانی قوت اور جنگی مہارت کے باعث ان کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ 3 صدی عیسوی میں حیرہ کی ریاست کا آغاز ہوا اور آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد تک یہ ریاست اپنے داخلی استقلال کے ساتھ قائم رہی اور اپنے طاقتور اور سرپرست شاہان ایران کے مفادات کا تحفظ کرتی رہی اور اپنے فرزندوں کی قربانیاں خوشی سے پیش کرتی رہی۔ ان کا سب سے پہلا رئیس یا نواب عمر بن عادی تھا جو جزیمہ الابرش کے بعد سربراہ مملکت ہوا۔ سب سے پہلے اس عمر نے حیرہ کے شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اس کی نسل سے نعمان بن عمرہ القیس 5ویں صدی کے اوائل میں تخنشی ہوا۔ یہی ہے جس نے خورنق اور سدیر کے محلات تعمیر کیے۔ نعمان اہل عرب پر بہت سختی کیا کرتا، کہتے ہیں کہ اس نے آخر میں عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ طبری نے خورنق کے محل کی تعبیر کی یہ وجہ لکھی ہے کہ یزدجرد ابن بحران کسرا فارس کا کوئی بچہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ اس نے حکماء سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جو ہر قسم کی بیماریوں اور امراض سے پاک ہو۔
انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اب حیرہ آباد ہے۔ اس نے اپنے بیٹے بہرام گور کو نعمان بن عمرہ القیس کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ اس کی رہائش کے لیے محل تعمیر کرو۔ اس نے ایک مشہور اور ماہر معمار تلاش کیا جس کا نام سنمار تھا۔ اس کو اس محل کی تعمیر کا کام سپرد کیا گیا۔ جب محل کی تعمیر مکمل ہو گئی تو نعمان اس کی پختگی اور خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سنمار لوگوں کی تحسین و آفرین سن کر کہنے لگا کہ اگر میں جانتا کہ تم میرا پورا اجر دو گے اور میرے ساتھ وہ سلوک کرو گے جس کا میں مستحق ہوں تو میں تمہارے لیے ایسا محل تعمیر کرتا جو سورج کے ساتھ گردش کرتا رہتا۔ نعمان نے کہا کیا تم اس محل سے بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہو؟ پھر تم نے کیوں نہیں بنایا؟ اس نے حکم دیا کہ اس معمار کو محل سے اوپر لے جایا جائے اور اس کو سر کے بل زمین پر اوندھا پھینک دیا جائے۔ اس سے عرب میں ایک مثل ہے، جزاہو جزاء سنمار، یعنی اس نے اس کو وہ جزا دی جو نعمان نے سنمار معمار کو دی تھی۔ ایک شاعر کہتا ہے جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار، یعنی اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو اس کے بڑھاپے اور اس کے حسن عمل کی وجہ سے وہ جزا دی جو سنمار کو دی گئی تھی۔ یہاں ایک اور محل تھا جس کو الحضر کہتے تھے۔ اس کو زیزن بن معاویہ نے دجلہ فرات کے درمیان تکریت کے سامنے تعمیر کیا تھا۔ زیزن اس علاقے کا بادشاہ تھا، اس کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی۔ اس نے فارس پر حملہ کیا جبکہ سابور شاہ فارس پایا تخت سے باہر تھا اور اس کی بہن کو گرفتار کر لیا۔ جب سابور واپس آیا تو اس نے اس زیزن پر حملہ کیا، وہ اپنے محل میں پناہ گزین ہو گیا۔ سابور نے 4 سال تک محاصرہ کیے رکھا لیکن اس محل کو منہدم نہ کر سکا۔ ایک روز زیزن کی بیٹی نزیرہ کسی کام کے لیے محل سے باہر نکلی۔ اس نے سابور کو اور سابور نے اس کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ نزیرہ نے سابور کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کو ایسا راز بتائے گی جس سے وہ اس قصر کو منہدم کر سکے گا اور اس کے باپ کو تہہ تیگ کر سکے گا، بشرطے کہ اس کے بعد وہ اس کو اپنی بیوی بنائے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ اس کے بتائے ہوئے راز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سابور نے قلعے کو منہدم کر دیا، نزیرہ کے باپ کو قتل کر دیا۔ جب اس نے چاہا کہ اب وہ اسے اپنی ملکہ بنا لے اور اسے اپنے ہمراہ لے جائے تو اس نے کہا کہ جو اپنے باپ کے خلاف خیانت کر سکتی ہے اس پر میں کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس خائنہ کو قتل کر دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔